ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ انعام لے رہے تھے۔ بے شک جواب دیتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور مردے اٹھائے گا ان کو اللہ، پھر اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ یہاں مردے سے مراد جو ایمان نہ لانے والے اور معجزے طلب کرنے والوں کی مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مردوں کے برابر کہا۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں۔ اب دیکھیں یہاں پر سائنٹیفک فیکٹس ہے، زوالوجی کے بارے میں ہے، اردو میں اس کو علم حیوانات کہتے ہیں۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ، مگر جماتے ہیں تمہاری طرح کے۔ نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، پھر طرف اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب ہر جانور کو جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا۔ We have made them to live in communities like human beings, the animals and the birds۔ اور آج سائنس یہ مانتی ہے، یہ تسلیم کرتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہ میں رہتے ہیں۔ ہر جوڑے سے سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، جیسے فرسٹ پیرنٹس بنائے، جیسے آدم علیہ السلام، حضرت حوا سے سارے انسان بنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک جوڑے کا اس کا جو ہے سو ساتھ میں جیسا فرسٹ پیرنٹس بنائے، جیسا پہلا اب جیسا بکرا بنائے پھر بکری، پھر شیر بنائے شیرنی، تو اس طرح سے جوڑے بنائے، تو ان کے پوری یہ جو ہے سو اسپیشیز بنے، اور یہ سب جو ہے سو گروہ میں رہتے جیسے انسان رہتے، یعنی
ہم بھی ہمارے بھی جیسے گروپس ہے، گروہ میں ہم جیسا رہتے ہیں، جیسا خاندان، قبیلے، پھر یعنی ایک گھر ہے، اس میں پیرنٹس ہے، بچے ہے، پھر ان کے گرینڈ پیرنٹس، اس طرح سے جیسا ہم گروپس میں، پھر قبیلہ، پھر خاندان، اس طرح سے جو جیسا رہتے، ویسے ہی ہر جاندار یعنی پرندے ہو یا جانور ہو، یہ سب جو ہے سو گروہ میں رہتے. اور اس وقت جو ہے سو 20 ملین اسپیشیز ہے، 20 ملین اسپیشیز ہے اس وقت، اور 99% آف اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے. آسمان اور زمین کا تو ہم پڑھ لیے، یعنی آسمان میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، ہم یہ سب جان لیے. اب یہ جانداروں کے بارے میں دیکھیے. 1% اسپیشیز وہ ہے سو جو یعنی 1% اسپیشیز اب زندہ ہے. تو اس وقت وہ بھی 20 ملین اسپیشیز ہے، 99 اسپیشیز تو ختم ہو گئے، ایکسٹنکٹ ہو گئے. تو 1% میں 20 ملین اسپیشیز ہے. اگر کسی کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو اینیمل پلانٹ یعنی اینیمل پلانٹ ڈسکوری یا پھر نیشنل جیوگرافک چینل، یہ چینلز دیکھے معلوم ہوتا کہ کیا ہے. اور انسان جو ہے سو ان جانداروں کے بغیر نہیں رہ سکتا. انسان ابھی اس کے بارے میں سمجھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے بنائے، اور ہم کیا کرتے، ہم یہ ساری چیزیں نہ غور کرتے ہیں، نہ اللہ کے جو رحمت ہے ہم پر، اس کی رحمت کو نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. ہم صرف آرام سے مزے سے کھاتے پیتے زندگی گزارتے، کوئی چیز پر غور نہیں کرتے. یعنی غور کریے، غور کرنا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے بنائے، جبکہ ہم اتنے حقیر ہے، اتنے کمزور ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کرو میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی، تو وہی ایمان والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندہ رہنے اور ہمارے لیے یہ ساری کائنات بنائے اور ساری چیزوں کا انتظام کیا اور کھانے پینے کا انتظام کیا، اور یہ جاندار جتنے بھی بنائے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے آرام کی زندگی کے لیے، سب ہمارا خیال کرتے ہوئے، جبکہ ہم اتنے حقیر ہیں اس کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہے، کتنے بڑے ہیں. تو اللہ کی عظمت کو پہچانیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچانیے. اللہ کو پہچان کر اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، جھک جانا ہے، اور اس کی ہر حکم کو خوشی سے اور محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے بھی توفیق دے، اور خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے. اس طرح سے ہم کو بنا لے اے اللہ، ہم سب کو جس میں آپ کی رضا ہے ہم کو ویسے بنا دیجئے. آمین ثم آمین. اور نہیں کوئی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ، مگر جماتے ہیں تمہاری طرح کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری طرح کے یہ جانور ہے، جو بھی پرندہ ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے زمین میں، تو وہ بھی تمہاری طرح گروہ میں ہے. نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، یعنی کوئی چیز کی کمی نہیں کی. پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اب جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، کائنات ہو یا جو بھی ہے، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان سب کو جو ہے سو اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سو اکٹھا کریں گے، یعنی سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، بہرے ہیں، جو حق نہیں سنتے، اور گونگے ہیں، اور اندھیروں میں ہیں، یعنی جہالت کے، منافقت کے، شرک کے اندھیروں میں ہیں، اور جو حق کو سن نہیں سکتے، حق بول نہیں سکتے.
تو جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو راستے پر سیدھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور سیدھا راستہ دکھائے اور ہم کو بھٹکنے والوں سے ان میں شامل مت کرے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا یا آئے تمہارے پاس قیامت کی گھڑی یعنی موت کی گھڑی، کیا سوائے اللہ کے تم پکارو گے کسی اور کو؟ اگر ہو تو سچے، کیا اللہ کو سوا کسی اور کو پکاریں گے؟ بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو، پھر وہ کھول دیتا ہے یعنی ٹال دیتا ہے جو تم پکارتے ہو طرف اس کے، اگر وہ چاہے اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام روحوں کو جو ہے سو قیامت تک کے آنے والے ہیں، عالم ارواح میں کیا ہے، روحوں سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پورے روحوں کو آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالے اور پوچھے تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی گئی، اندر سے انسان کو پتہ ہے کہ کوئی ہے، تو جب انسان کو کوئی مصیبت یا پھر تکلیف پہنچتی تو سب شریکوں کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر وہ تکلیف دور جیسے ہی ہوتی تو وہ بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جب ہم کو کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کو یعنی اتنی دعائیں کر لیتے ہیں، اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے، اتنا اللہ کے پاس چلے جاتے، پھر اس کے بعد جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تو بھول جاتے۔ پھر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آئے تو مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، مسلمان جب چھوٹی چھوٹی بھی تکلیف آئی تو اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے خوب نعمتیں دے کر تاکہ وہ شکر ادا کرے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے طرف بہت سی قوموں کے، آپ سے پہلے یعنی آپ سے قبل ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجے، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ تکلیفوں کے اور سختیوں کے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ تکلیفیں اور عذاب کیوں آتے ہیں؟ تاکہ بندے عاجزی کرے، اور کافر جو ہے سو عاجزی نہیں کرتے۔ پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، عقوب صورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ تھے عمل کرتے۔ یعنی 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، یعنی تنہائی میں، پھر قرآن پڑھتے وقت، اور علم کی مجلس میں۔ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ قرآن کثرت سے پڑھنا اور سمجھنا، اور موت کو یاد کرنا۔ پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، کھول دیا ہم نے اوپر ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہیں ہو ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک تو تب وہ مایوس ہونے والے تھے۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ مال اور رزق سٹیٹس کا ملنا بھی آزمائش ہے۔ کسی قوم کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق ان کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ ایک دن اچانک پکڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو لائے گا تمہارے پاس اس کو؟ دیکھو کس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیت کو، پھر وہ اعراض برتتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا علانیہ، کیا ہلاک کی جائے گی سوائے قوم کے، ظالم قوم کے؟ اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی رسول کے آنے کی وجہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ جو کوئی ایمان لائے اور اس نے اصلاح کر لی
تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی خوف اور غم کسے نہیں ہوگا؟ جو ایمان لائے اور جو اصلاح کر لیے. تو رسولوں کو اور ان کے فالوورز کو بچا لیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو چھو لے گی ان کو عذاب بوجہ اس کے تھے وہ نافرمانی کرتے. جو نافرمانی کرتے ان کو جو ہے سو عذاب چھو لے گا. کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم کو میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اور نہیں میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں کہتا ہوں تم کو بے شک میں فرشتہ ہوں، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا یعنی اندھے کافر ہے اور دیکھنے والا یعنی مسلمان، جو دیکھنے والا ہے وہ مسلمان ہے. کیا بھلا نہیں تم غور و فکر کرتے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. مشرکین جو ہے سو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے آپ ایسا کر دیجئے، پہاڑ کو جو ہے سو سونا بنا دیجئے وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس صرف وہی اترتی ہے جو اللہ نے کہا وہی میں کہتا ہوں. غور کرنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. اور خبردار کیجئے ساتھ اس کے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن سے ہی بات بتائی جائے. اور نہ تم دور کیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں اس کی ذات نہیں تجھ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز اور نہیں تیرے حساب میں سے ان کے ذمے کوئی چیز، پھر تم انہیں دور کرو تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں امیر یا رتبے والے لوگ آتے تو وہ مطالبہ کرتے کہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں انہیں مت دور کرو. اسی چیز کا یعنی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور اسی چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے. دنیا کے درجے کے حساب سے نہیں دیکھنا ہے، ایمان کا جو درجہ ہے ان کا وہ حساب سے. تو ویسے لوگوں کو دور مت کیجیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ بعض کے، یعنی امیر کو غریب سے اور غریب کو امیر سے آزمائے گا تاکہ وہ کہے کیا یہ وہ لوگ ہے احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان میں سے کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. اور جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر. اب ہم امیر ہیں، ہم کو چھوڑ کے ان کو کیوں چوز کیے ایسا مت سوچو. چاہے مسکین ہو امیر، یعنی چاہے تو مسکین ہو امیر ہو غریب ہو، جیسا یعنی جو بھی مسکین ہو یا پھر امیر ہو یا پھر کوئی غریب ہو تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جو ہے سو سب کو کیا کرتے تھے، امیر ہو یا غریب ہو سب کو سلام کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم سب کو جو ہے سو سلام کرنا ہے. لکھ دی تمہارے رب نے اوپر اپنے نفسوں پر رحمت، بے شک وہ جس نے عمل کیے تم میں سے برا جہالت کے ساتھ پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جہالت میں کیے گئے گناہ توبہ اور اصلاح سے معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ آیات کو اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ. یعنی جو قانون کے خلاف جائے وہ مجرم ہے، جو اللہ کی آیت یعنی جو قرآن اور سنت کے خلاف جائے وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہوگا. کہہ دیجئے بے شک میں روکا گیا کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، تحقیق میں تو بھٹک گیا تب، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے ہوں.
کہہ دیجئے بے شک میں اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں، یعنی اس میں روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلایا تم نے اس کو، نہیں میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو اس کو نہیں فیصلہ مگر اللہ کے، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والوں میں ہے۔ کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک کہتے تھے کہ بڑے عذاب سے ڈراتے، قیامت سے ڈراتے ہو تو لے آؤ عذاب، تو یعنی مشرکین قیامت کے عذاب کے آنے کا جلدی کرتے تھے، تو اور اس کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، نہیں اس کو جانتا مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتے ہیں جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو فوت کرتا ہے، یعنی سلاتا ہے تم کو رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کی تم نے دن میں، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں تاکہ تم پورا کیا جائے میعاد، طے شدہ مقرر وقت، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بھٹکائے گا آگاہ کرے گا، یعنی پھر وہ بتائے گا آگاہ کرے گا تم کو ساتھ اس کے تھے تم جو عمل کرتے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ یعنی مشرکین مکہ کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نیند کا اگزامپل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح نیند کے بعد انسان اٹھتا ہے اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور وہ قدرت رکھتا ہے، غالب آنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ یعنی فرشتے نہیں کمی کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ جو سو ہم پر محافظ فرشتے کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی حفاظت کرنے، انسان کی حفاظت کرنے اور اعمال نامہ لکھنے، یعنی اس سے لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر رات کی نیند ہمیں موت کی یاد دلاتی، ہر روز صبح کا اٹھنا جاگنا ہمیں ایک دن کا جانا یاد دلاتا ہے، یعنی ہم ایک دن ہمارا جیسا پاس ہو گیا تو یعنی ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، ہم جو ہے سو ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے ہر دن کو قیمتی بنا دے اور ہر رات کو قیمتی بنا دے، اور ہمارے وقت میں برکت دے اور ہر وقت کو جو ہے سو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو مولا ہے ان کا سچا، خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے والوں میں، یعنی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ بلکہ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب ہی نہ لے، سیدھے سیدھے بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنت میں ڈال دے، اور بغیر عذاب کے ہم کو جنت میں ڈال دے، ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، اور ہم سب کو، ہر مسلمان کو جو ہے سو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو اندھیروں سے خشکی کے، اور تم سمندروں کے، اور تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، البتہ اگر اس نے نجات دی تم کو اس سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی مشکل آ گئی تو سخت مصیبت کے وقت کیا کرتے؟ گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جب مشکل آتی تو گڑ گڑا کر جو سو دعا کرتے، پھر وہ مشکل جب ٹل جاتی ہے تو شکر کرنا ہے، ہم کو ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب
تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ سب۔ یا وہ تم کو ملا دے گروہ میں اور چکا دے تم میں سے بعض کو زور باز کا۔ دیکھو کس طرح ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں آیت تاکہ وہ سمجھے۔ اور جھٹلایا اس کو یعنی قرآن کو تیری قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر کارساز، واسطے ہر قبر کے ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کے آنے کا وقت اور عذاب کے آنے کا وقت۔ علیین سجین بھی ہے، یعنی نیک لوگوں کے روح اعمال نامے علیین میں رکھے جاتے ہیں، بدروحوں کے اعمال نامے اور روح سجین میں رکھے جاتے ہیں۔ اور ان قریب تم جان لوگے، اور جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو وہ مشغول ہیں ہماری آیت میں، تم وہ منہ موڑ لو ان سے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی بات میں اس کے علاوہ۔ اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان تو نہ تم بیٹھو یاد آنے کے بعد ساتھ ظالم قوم کے، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یعنی ان کے ذمے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز، لیکن یاد دہانی ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم ہے اگر قرآن کی آیت کا مذاق اڑائے تو ہمیں اس محفل سے چلے جانا ہے۔ یعنی اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی کے پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا پھر داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی جو بھی حجاب کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ محفل میں مت بیٹھو۔ اگر شیطان بھلا دے وہیں بیٹھے رہے تو جب یاد آئے اٹھ جانا چاہیے، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیے اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی، اور نصیحت کرو ساتھ اس کے جو کہ گرفتار ہو جائے کوئی نفس بوجہ اس کے جو کمائی کی اس نے، نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے ہر بدلہ نہ لیا جائے گا اس سے، یہی وہ لوگ ہیں ہلاک یعنی ثواب سے محروم کر دیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی میں سے، اور عذاب دردناک بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں ہدایت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا جو نہیں نفع دے سکتا ہم کو اور نہیں وہ نقصان دے سکتا ہم کو، اور ہم پھیر دیے جائیں اوپر اپنی ایڑیوں پر۔ بعد جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے اس شخص کی طرح راستہ بھلا دیا، اس کو شیطانوں نے زمین میں حیران ہیں، اس کے کچھ ساتھی ہیں وہ پکارتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی، وہی ہدایت دیتا ہے، اور ہم حکم دیے گئے تاکہ ہم سپرد یعنی سر تسلیم خم کر دیں رب العالمین کے لیے، اور یہ کہ قائم کرو نماز اور تقوی کرو اس سے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچ ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ قیامت کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن 2 بار سور پھونکیں گے۔ فرسٹ ٹائم جو ہے سب لوگ دنیا کے مر جائیں گے، پھر سیکنڈ ٹائم اسی ٹیل بون سے یعنی ریڑھ کی ہڈی سے پوری باڈی گل سڑ جائے گی۔ کئی جگہ یہ جو ہے قرآن میں ثابت ہوا ہے، اور آج سائنس بھی پروو کر چکی کہ ٹیل بون کو جلایا بھی جائے تو وہ نہیں جلے گی نہ خراب ہوگی، چاہے وہ سمندر میں ہو یا کہیں پر بھی، اسی ٹیل بون سے پھر جو ہے دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جو لاسٹ انسان ہوگا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
ابھی یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ توحید کا سمبل تھے، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزار سے، وہ بت پرست ہے ان کے باپ، کیا تم بناتے ہو بتوں کو الہ؟ بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ حق کو یعنی حق کی تلاش کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اس پر غور کرنے سے یعنی ہم بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام ساری چیزوں پر غور کرتے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، تو اس پر بھی یعنی ہم بھی اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو یہ ساری کائنات پر جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس پر جو ہے سو غور کریں گے تو اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام خود سے غور کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیے تھے، پھر جب چھا گئی یعنی طاری ہوئی اس پر رات، اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کو پہچانے، یہ بھی ہم بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی پھر جب چھائی یعنی طاری ہوئی اس پر رات، تو اس نے دیکھا ایک ستارہ، کہا یہ ہے میرا رب۔ اپنے آپ سے جو ہے سو وہ کوشچن کر رہے تھے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، ڈوب گیا، کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، کہا البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا بھٹکنے والے یعنی گمراہ ہونے والی قوم میں سے۔ یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، کہا یہ ہے میرا رب، یہ ہے سب سے بڑا۔ پھر جب وہ چھپ گیا، کہا اے میری قوم، بے شک میں بری یعنی بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بے شک میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کو اس ذات یعنی اس ہستی کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں میں مشرکین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے خود سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، آسمان اور زمین کو، یعنی ہر وہ چیز دیکھے، چاند کو دیکھے چھپ گیا، پھر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ یکسو ہو گئے، یعنی اللہ کے طرف پورا اپنے آپ کو سپرد کر دیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو سو مورتیاں بناتے تھے، تو مشرک تھے۔ قوم نے جلانے کا ارادہ کیا تو باپ نے بھی لکڑیاں ڈھو کر لائے۔ کیسی بڑی آزمائش تھی، دیکھے باپ خود لکڑیاں ڈھو کر لے کر آئے۔ تو ان کی جب قوم نے ان کو ڈرایا کہ بت ان کو ہلاک کر دیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جھگڑا کیا اس سے۔ اس کی قوم نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی ہے مجھے، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر کہ چاہے میرا رب کوئی چیز چھایا ہوا ہے میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے ہوش میں آؤ گے۔ یعنی میں کیوں ڈروں، تم ڈرو، کیا پروف ہے، کیا ریزن ہے کہ میں بتوں سے ڈروں؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں، تم کو زیادہ خطرہ ہے۔ اب یہاں پر جو سو یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اپنے علم سے ہر جگہ ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، ہر جگہ صرف اللہ کے علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، غلط ہے، صرف علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر جگہ صرف اللہ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ اور کس طرح میں ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اور نہیں تم ڈرتے؟ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ جو نہیں اس نے اتارا تم پر کوئی دلیل، تو کون سا دونوں گروہ میں سے زیادہ حقدار ہے
امن کا، اور اگر ہو تم جانتے وہ لوگ ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے مال کو اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے، یہی لوگ ان کے لیے امن ہیں۔ یہاں پر جو سو یہ ہے کہ شرک ہے، شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو لوگ ایمان کے بعد شرک نہیں کیے وہ بچا لیے گئے، یعنی وہ بچا لیے گئے اور وہ بچا لیے جائیں گے جو شرک نہیں کریں گے۔ اور یہ تھی حجت ہماری عطا کیا ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کا بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو بہترین شکل میں عطا کیا گیا، جس کا جو ہے سلسلہ صدیوں پر محیط ہے، یعنی ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجا انہی کی نسل میں سے۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، یہ سارے انبیاء نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے اوپر تمام جہاں والوں کے، یعنی یہاں سارے انبیاءوں کے نام ہیں، اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، اور چن لیا ہم نے ان کو اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چن لیا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت۔ 18 پیغمبر کے نام لینے کے بعد بتا رہے ہیں کہ پھر اگر کفر کرتے ہیں اس کا یہ لوگ تو تحقیق مقرر کیا ہم نے ساتھ اس کے ایک قوم کو نہیں ہیں ساتھ اس کے انکار کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، پس ان کی ہدایت کی وجہ سے اس کی پیروی کر کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا ہوں تم میں سے اس پر کسی اجر کا نہیں وہ مگر نصیحت جہاں والوں کے لیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بات کسی کو بتا کر اجرت کی توقع کوئی ریٹرنز نہیں مانگنا، بلکہ اس کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خاطر کیا جانا چاہیے، کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری کے لیے یعنی کوئی شو آف کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا، اور جب انہوں نے کہا نہیں نازل کی اللہ نے کسی انسان پر کوئی بھی چیز، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب، وہ جو لائے اس کو موسیٰ علیہ السلام، جو نور اور ہدایت تمام لوگوں کے لیے، تم رکھتے ہو اس کو پارا پارا کر کے، تم ظاہر کرتے ہو اس کو اور تم چھپاتے ہو بہت کچھ، اور تم سکھائے گئے جو نہیں تم جانتے ہو، اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دیجئے کہ اللہ نے پھر چھوڑ دو ان کو اپنی بحثوں میں وہ کھیلتے پھرے، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، یہودی علماء کچھ کو ظاہر کرتے اور کچھ کو چھپاتے، تو قرآن کے بعد کئی چیزیں تورات کی کلیئر ہوئی، اور یہ ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو برکت والی ہے۔ برکت والی یعنی ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، اور عمل کا سوچے تو نیکیاں ہیں، یعنی 10 نیکیاں، اگر ایک لیٹر بھی ہم پڑھیں گے تو اس کے 10 نیکیاں ہیں، اور عمل کریں گے تو اس کے تو زیادہ اجر ہے۔ اور برکت والی یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری، یعنی جو بھی اچھی چیز ہے اس میں زیادہ ہوگا تو وہ برکت ہے۔ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، اور تاکہ تم ڈراؤ۔ ہم کو جو ہے اس سے یہ لیسن لینا ہے کہ کتاب کو یعنی قرآن کو اپنی زندگی بنانا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور آگے پہنچانا ہے، جو کچھ بھی ہم پڑھے ہیں اس کو آگے پہنچانا ہے، اور ہمیں اپنی نمازوں کو قرآن کو صحیح
سیکھ کر صحیح پڑھ کر جو ہے سو نماز کو صحیح کرنا ہے، اور وہ کس لیے ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے، تاکہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو، زندگی جو ہے سو برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اور اللہ جو ہے سو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو قرآن پر عمل کریں گے، اللہ کے حکموں کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور تاکہ تم ڈراؤ بستیوں کے، یعنی مکہ والوں کو کہا، مکہ جو ہے سو سینٹر آف گلوب ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایمان کا ثبوت نماز سے دینا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے والے ہی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ، یا کہے وحی کی گئی میری طرف حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، اور جو کہے عنقریب میں بھی نازل کروں گا مانند اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جب ظالم لوگ بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی، اور فرشتے پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، نکالو اپنی جانوں کو، آج تم بدلہ دیے جاتے ہو عذاب رسوائی کا بوجہ اس کے جو تھے تم کہتے اللہ پر ناحق، اور تھے تم اس کی آیات سے تم تکبر کرتے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے کلام کی طرح کلام پیش کرنے کا دعویٰ کرے۔ ایسے لوگوں پر سختی والی موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر، ہم کو جو ہے یہ سارے فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اور البتہ تحقیق تم سب آ گئے ہمارے پاس تنہا اکیلے، جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو، یعنی پہلی بار جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے ویسے ہی اکیلے اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اور چھوڑ آئے تم جو دیا ہم نے تم کو اپنی پشتوں یعنی پیٹھوں کے پیچھے، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو، وہ لوگ تم گمان رکھتے تھے کہ بے شک وہ تم میں شریک ہیں، البتہ تحقیق کٹ گیا تمہارے درمیان اور گم ہو گئے تم سے جو تھے تم گمان رکھتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو، یعنی دانہ ہر قسم کے اناج کے دانے شامل ہیں اس میں، اور گھٹلی کو وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ ہے، یعنی رات کو کچھ حصہ سونا ہے، دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ سورج کو جو ہے سو دن اور رات کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بنایا، اور چاند یعنی اس سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں دن اور رات، اور چاند جو ہے سو چاند سے ہم مہینے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ حساب کا ذریعہ یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ، ساتھ ان کے خشکی کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں، اور سمندر کے تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے آیات نشانیاں ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، یعنی ستاروں سے ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، آسمان کی زینت اور شیطان کو مار بھگانے کا۔ اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، تو رہنے کی جگہ، یعنی رہنے کی جگہ ماں کے رحم میں جو جگہ ہے وہ رہنے کی، اور سپرد کیا جانے کی جگہ یعنی قبر، تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں ایک قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کے پیداوار ہر چیز کی، پھر نکالا ہم نے اس سے سبز، ہم نکالتے ہیں اس سے دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے، اور کھجور کے درخت میں سے اور اس کے خوشوں میں سے گچھے ہیں، کلسٹرز ہے لٹکے ہوئے، اور باغات انگوروں میں سے اور زیتون کے اور انار، کچھ ملتے جلتے اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ دیکھو طرف اس کے پھلوں کی جب وہ پھل لائے، اور اس کی طرف اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک
اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی پانی سے ورائٹی آف فروٹس پیدا کیے. اللہ کو پہچاننے کے لیے ان فروٹس کی طرف دیکھو، ان کے کلرز دیکھو، ان کا شیپ، ان کا ٹیسٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ. بعض کو ہم دیکھتے بھی نہیں، یعنی الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ٹیسٹ کے جو فروٹس ملتے ہیں. بعض فروٹ سیم ہیں پر ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. کیا کوئی ایسا بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ سب چیزوں کو احساس کیجئے کہ ہم کتنی کمزور ہے، بے بس ہے. جو ایمان والے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، پھر اس کو کھا کر کہتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح جو سورہ شورا میں بھی آیا آیت نمبر 7 اور 8 میں، اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اس میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. سورہ رات آیت نمبر 4 میں بھی آیا ہے، اور دیکھو زمین میں الگ الگ جو کھیت پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہے. انگور کے باغ ہے، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہے، جن میں سے کچھ ایک یعنی اکھیرے سنگل بھی ہے اور کچھ دوہرے یعنی ڈبل. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی ایک ہی پانی سے ہونے کے باوجود پھر بھی سب الگ ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں کہ یہ پورے نباتات کیسے وہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ٹرانسپریشن کے بارے میں ہم جانیں گے. ٹرانسپریشن کیا ہے؟ ایریل پارٹ سے جو پانی ویپر کی فارم میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخارات کی فارم میں ہوا میں آتا ہے، پھر اس پروسیس کو ٹرانسپریشن کہتے ہیں. اب ایریل پارٹس جو کون سے ہوتے ہیں؟ لیوز یعنی پتے، سٹیم اور فلاورز جو ہوتے ہیں اس کو ایریل پارٹس، یعنی وہ ایریل پارٹس ہے. زیادہ تر ٹرانسپریشن وہ پتوں سے ہوتی ہے. پتوں میں خاص قسم کے ہول ہوتے ہیں. اب جو پورس رہتے پتوں میں، یعنی پتوں کا جو کور پارٹ ہوتا وہاں پر ایک پور کی طرح ایک ہول ہوتا، تو وہ سٹومیٹا سے واٹر ویپر کی فارم میں باہر ہوا میں آتا ہے. اب فیکٹرز کا کیا اثر ہے ٹرانسپریشن میں؟ ٹیمپریچر. جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ٹرانسپریشن کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ بھی تیز ہو جاتا ہے. اسی طرح اب ہیومیڈیٹی اگر کم ہوگی تو ٹرانسپریشن کا پروسیس زیادہ ہوگا، کیونکہ باہر یہاں پر ہوا موجود ہے تو اس میں واٹر ویپرز کم، تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ واٹر ویپرز یہاں سے باہر کی طرف موو کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ہیومیڈیٹی ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. تو ٹرانسپریشن کو، اور جب لائٹ کی شدت زیادہ ہو، انٹینسٹی آف لائٹ جو رہتی ہے اس کو زیادہ ہو یا کم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، جب سورج کی روشنی زیادہ شدید ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ٹرانسپریشن پروسیس تیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اسپیڈ آف ونڈ ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو ٹرانسپریشن کے پروسیس میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو ٹرانسپریشن کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھیں کہ اللہ کا جو پاور کتنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں. ایک سنگل ٹری سے اپ ٹو 500 لیٹرز آف واٹر پیدا ہوتا ہے نارملی. پھر ریسپریشن کا بھی عمل ہے. یہ عمل جو ہے سو پودوں کے اندر بھی ہوتا ہے، پلانٹس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور باقی جاندار کے اندر بھی ہوتا ہے جو انسان ہیں اور اینیملز ہے. اب پلانٹس میں ریسپریشن کا پروسیس، یہ وہ پروسیس اس کے اندر پودوں میں انرجی پروڈیوس کرتا ہے، یعنی طاقت. جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، یعنی ابھی ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جتنے بھی جاندار انسان ہو، جانور ہو یا پودے ہو، انہیں مختلف کام کرنے کے لیے، مختلف ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. تو دیکھیں ہم خیال ہی نہیں کرتے، جھاڑ پودوں کو ایسے آرام سے معمولی سمجھتے، اتنا اس کے بارے میں ہم غور ہی نہیں کرتے. اب غور کیجئے اور سوچا کیجئے، جہاں بھی جھاڑ نظر آئے یا پھول پودے تو یہ سوچا کیجئے، یعنی جیسے ہم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انرجی کس طرح سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے فوڈ سے.
خوراک سے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو انرجی ملتی ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح ہم پلانٹس کی بات کریں تو جیسے کہ پودوں کے اندر جب فوڈ تیار ہوتا ہے تو اس فوڈ سے انرجی حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فوڈ ہوگا تو تبھی ہمیں انرجی ملے گی، ہے صحیح؟ فوڈ جو ہے اگر ہم وہ دیکھیں کہ فوڈ بنتا کس طرح سے ہے تو وہ بنتا ہے فوٹو سنتھسس سے. سن لائٹ ہے جس کو ہم جو ہے سو کہتے ہیں سولار انرجی، تو وہ پتوں پہ پڑتی ہے، تو پتوں کے اندر فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے. جب فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو سن لائٹ ہے، جو سولار انرجی ہے، وہ پودے جو ہے سو اس کو ابزارب کرتے ہیں اور جذب کرتے ہیں، اس کو فوڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. فوڈ میں وہ خوراک یعنی فوڈ گلوکوز کی فارم میں بنتی ہے. جب یہ فوڈ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گیس بنتی ہے، اسے کہتے ہیں آکسیجن گیس، جسے انسان سانس لینے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب یہ جو فوڈ ہے جو پریپیئر ہوا ہے، اب یہ فوڈ ریسپریشن کے ذریعے ہمیں انرجی دیتا ہے. گلوکوز یہ جو ہے فوڈ ہے پلانٹ کی، اب یہ آکسیجن ہے، اس کی موجودگی میں بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور کیا چیز بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سو انرجی بنتی ہے. یعنی ریسپریشن کا پروسیس میں جب فوڈ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آکسیجن کی موجودگی میں جو انرجی بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر بھی بن رہا ہے. اب یہ انرجی جو بن رہی ہے اصل میں سولار انرجی سے یعنی سن لائٹ سے اس کو کنورٹ کر دیتی ہے کہ کیمیکل انرجی میں، یعنی فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے اور سورج کی روشنی پڑتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہے سو روٹس یعنی جڑوں کے ذریعے جذب ہوتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ہوا میں موجود ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں آپس میں تو سن لائٹ میں، اور اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کیمیکل انرجی میں، اور یہ کیمیکل انرجی فوڈ بن جاتی ہے، اور یہ فوڈ بنتی ہے گلوکوز کی فارم میں. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے انتظام کیا، یعنی غور کرنے کے لیے یہ سائنٹیفک فیکٹس اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ ہم تاکہ غور کریں اور اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اللہ کی بڑائی کو پہچانیں اور اللہ کو اپنے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ پورے آنکھ کھول کر پورے ساری نشانیوں کو غور کریں تو اللہ کی دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کتنے گریٹ ہے، اور ہمارے حقیر سے ایک انسان کے لیے اتنے انتظامات کیے اللہ تعالیٰ، تو وہ چیز کو غور کرنا ہے ہمیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ پتے فوٹو سنتھسس سے کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں، پھر کاربوہائیڈریٹس یوزولی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن میں کے اوپر ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے. پروٹین کو تیار کرنے کے لیے ان کے علاوہ نائٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ نائٹروجن پلانٹس کہاں سے حاصل کرتے؟ ہوا میں نائٹروجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، لیکن پلانٹس نائٹروجن کو ابزارب نہیں کر سکتے. البتہ مٹی میں کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے جو گیسی نائٹروجن کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو مٹی میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کسان ہیں نائٹروجن سے بھرپور کھاد مٹی میں ملاتے ہیں جس سے جو ہے پلانٹ کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ دیگر غذائی اجزاء جیسے پروٹین ہیں اور فیٹ کی جو ہے تالیف یعنی سنتھسس کرتے ہیں. پھر فوٹو سنتھسس سے پلانٹ خود غذا تیار کرتے ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا. جن کو اب اس میں بھی کیا ہے معلوم، 2 ٹائپس کے پلانٹس ہوتے. ایک تو آٹوٹروفک یعنی خود سے غذا یعنی پانی سادہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے خود غذا بنا لیتے ہیں ویسے پلانٹس، اور ہیٹروٹروپک یعنی کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو خود غذا نہیں تیار کرتے، وہ کیا کرتے دوسرے پلانٹ سے یا پھر جانوروں سے غذا حاصل کرتے ہیں. پلانٹس میں غذا کون تیار کرتے ہیں؟ یعنی لیوز، اور لیوز پلانٹ کی فوڈ فیکٹری ہے. پھر فوڈ جو ہے سو تیار کرنے کے لیے یعنی پتوں کو پانی، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، سن لائٹ، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب پورا عمل جو ہے سو پتوں میں ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں پتوں میں پہنچانا ہوتا ہے. تو پھر روٹس بھی ہے، دیکھیے زمین سے پانی اور یہ ساری چیزیں جیسے زائلم، نسیج، یہ ساری ان کے مدد سے کیا ہے پتوں تک پہنچاتے ہیں. اب یہ زائلم نسیج کیا ہے، پائپ کی طرح ان کا جو رہتا. اب دیکھیے
पाइप की तरह बारीक वो पत्तों के पास होता है, देखो आप, तो वो उसको जाइलम कहते हैं। तो वो पाइप के टहनियों से जड़ों के तनों और पत्तियों यानी उसमें सब पूरा उसमें बिछा रहता है, तो जो यानी सब पूरे अटैच रहते हैं। देखिए जो पानी और पत्तों तक जो पहुंचना रहता है, यानी जो न्यूट्रिशंस उन तक पहुंचना है, वो सब काम करते हैं। यानी एक एक पत्ते की एक एक बारीक बारीक उसके जो पाइप्स के वजह से जो टहनियाँ, फिर उनके ब्रांचेस, उनके वो सारी चीज़ें, वो सब कैसा वो करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल है। मैं एक ब्रीफली बता रही हूँ। पत्ते के नीचे जो हिस्से रहते, फिर बारीक बारीक जो होल्स रहते, फिर वो पोर्स रहते, फिर वो ग्राउंड सेल्स, फिर सनलाइट, फिर ये सारी चीज़ें, फिर स्टोमेटा, ये सारे जो है सब क्लोरोफिल, ये सब मदद से जो है सब पत्तियाँ ये सब कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। फिर अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते, चंद प्लांट्स ऐसे हैं जो कीड़ों को फांस लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट्स बोल के एक है, तो ये ग्रीन और दूसरे कलर्स के भी होते। जब कोई कीड़ा जार के ऊपर बैठता तो क्या करता, वो लिड बंद हो जाता और कीड़ा बालों में फंस जाता। अब ये कीड़े को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस बनते हैं उसके अंदर, फिर इसको जो है सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इसके ये सब मिसालें और भी कई मिसालें हैं, जैसे फ्लाई ट्रिप, ड्रॉस सेरा बल्कि ड्रॉसेरा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। सैप्रोट्रोप्स बल्कि वो भी है, ऐसे प्लांट जो मुर्दा और सड़ने वाली चीज़ों से ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये यानी ये पूरे जो प्लांट्स हैं कैसे ग़िज़ा हासिल करते हैं वो बताना चाह रही हूँ मैं। अक्सर बरसात के दिनों में देखिए जो फंगस आता है सफ़ेद कलर का चारों पे उस पे, तो वो सैप्रोट्रोप्स का एग्जाम्पल है ये। अब जैसे एग्जाम्पल मशरूम्स है, राइजोपस है, यीस्ट वगैरह, कितने आराम से हम मशरूम खा लेते हैं, फिर वो क्या है ये यीस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मगर सोचते नहीं कि वो यीस्ट बना कैसा, कितना कैसे प्रोसेस से सब गुजरा। फिर अल्लाह ताला हमारे सामने कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से सब चीज़ें पेश करते हैं। और फिर एग्जाम्पल लाइकन है, फंगाई और एल्गाई का जो ग्रुप होता, ये फंगाई और एल्गाई को पानी मादिया जो सो मुहैया करता है, और जबकि अलगाई फंगाई को ग़िज़ा मुहैया करता है। यानी एक दूसरे का रिलेशन भी है, एक उनको ग़िज़ा देते हैं तो कोई पानी देता है। तो ज़मीन को किस तरह से ये ज़मीन में ये सब पौधे मादी मग़ज़ियात को मिट्टी से हासिल करते हैं, यानी मिट्टी से वो कैसे हासिल करते हैं, यानी हासिल करने से ज़मीन में मग़ज़ियात की कमी होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए भी फिर किसान क्या करते हैं, ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। तो एक और तरीक़ा राइजोबियम नामी बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो आम तौर पे चना, मटर, मूंगफली की जड़ों में होता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को हर पज़ीर यानी हर शक्ल में क्या करता है, वो तब्दील करता है, फिर जिससे प्लांट को नाइट्रोजन हासिल होता है। बदले में ये ग़िज़ा हासिल करता है। यानी ग़िज़ा हासिल करने का, यानी प्लांट्स में, पौधों में जितने भी ट्रीज़ हम देखते हैं उससे जो भी, तो ये जो ग़िज़ा हासिल करते हैं, जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उसका प्रोसेस बता रही हूँ मैं। अब डेज़र्ट प्लांट है, एग्जाम्पल कैक्टस है। ये इसकी स्टेम फूली हुई होती नज़र आती, स्वलन होती है, क्योंकि ये अपने स्टेम के अंदर पानी स्टोर करके रखता है। डेज़र्ट में पानी की कमी है। देखिए अब डेज़र्ट में अल्लाह ताला ये पानी की कमी होने की वजह से ऐसे प्लांट्स उगाता है, वाटर स्टोर होता है उसमें। फिर आम पत्ते जैसे नहीं होते उसके, ये वैक्सी है, ऊपर से वैक्स जैसी सरफेस होती है, यानी मोटी रहती, ऐसे मोटी रहती, इसलिए है इस प्लांट को हार्श यानी मौसम में ज़िंदा रहना है। इसमें से पानी बाहर एवापोरेट ना हो, इसलिए आउटर लेयर वैक्सी होता है, तो यानी थिक होती, इसलिए इनके पत्ते नहीं होते। कोई जानवर भी यानी हो सकता, कोशिश करता कि उसको खा ले, लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि ऊपर कांटे होते, उसके कांटेदार पौधे होता है, तो जानवर भी इनसे दूर होते हैं। इनकी रूट्स दूर दूर तक होती है, इसकी वजह से दूर दूर तक ज़मीन के अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो लोग। देखिए खुदा की कुदरत को पहचानिए, किस तरह से अल्लाह ताला ने हर किस्म के
پلانٹس اگائے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ ساری انتظامات کیے اس کو غور کرنا ہے. اب دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ کی تعریف اس طرح سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے. یہ جو پورا پروسیس ہے پلانٹ گرو ہونے کا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں مسٹ ہے. واٹر، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر، پوٹاشیم، میگنیشیم اینڈ آئرن. پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے دنیا بھر کے جو بھی جھاڑ پودے ہیں سب کو یہی ایلیمنٹس چاہیے. ذرا غور کرو، سیم ایلیمنٹس یوز ہوتے ہیں، لیکن درخت، زمین، ہر قسم کے، یعنی زمین جو سو ہر قسم کے درخت کے پلانٹس پھل پھول اگاتی ہے. ایگزامپل ایپل ہے، کچھ کھٹے ہیں کچھ میٹھے ہیں. کاٹن ہے، سافٹ، ٹینڈر، اسموتھ. پھر ویٹ ہے، بارلی ہے، اورنجز ہے، لیمنس ہے. یہ سب سیم ایلیمنٹس اور واٹر سے ہی اگتے ہیں. infinite number of seeds and elements and innumerable different خوبصورت، خوب خوشبو والے اور خوب اچھے ٹیسٹ والے بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کیا اب بھی ہم اللہ کی تعریف نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے؟ البتہ نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی جنوں کو پیدا کیا، مگر وہ لوگ حالانکہ وہ یعنی پھر وہ اللہ کے لیے شریک جنوں کو بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. اور انہوں نے تلاش لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی کوئی علم ہی نہیں ان کو، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. پاک ہے وہ اور بلند ہے وہ اس سے جو وہ گڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں. یعنی مشرکین میں عام تھا کہ جنوں کو پناہ مانگنے کے لیے، جنوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کی پناہ مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. بت پرستی جن ہی انہیں سکھاتے تھے. نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بیٹا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی. مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ جو ہے سو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. یہ ہے اللہ رب تمہارا، نہیں کوئی الہ مگر وہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا، بس عبادت کرو اس کی. اور وہ اوپر ہے ہر چیز کے کارساز، نہیں پا سکتا اس کو نگاہیں اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی دیکھے گا تو اس کے نفس کے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا ہوا تو اسی کے ذمے ہیں. اور نہیں تم پر میں نگہبان. اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، اور تاکہ وہ کہیں تم پڑھ کر آئے ہو، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو. پیروی کیجئے جو وحی کی گئی آپ کی طرف اپنے رب کی طرف سے، نہیں کوئی الہ مگر وہی. اور اعراض برتیے مشرکین سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ شرک کرتے، اور نہیں بیان کیا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، اور نہیں آپ ان پر کارساز. اور نہ تم گالی دو ان ہستیوں کو جن کو تم وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے. اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے ان کا. پھر وہ بتا دے گا ان کو ساتھ اس کے تھے وہ جو عمل کرتے. اللہ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو،
یعنی گالی نہ دو غیر مسلم کو، وہ ریاکشن میں کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے۔ یعنی انجام کو نظر میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، ذمہ دار یہ خود ہے، اپنے کفر کے شرک کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ اور انہوں نے قسمیں کھائی، اللہ کی پکی قسمیں البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہے، اور کیا چیز شعور دے تم کو، بے شک وہ جب آ جائیں گے نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اہل مکہ نے قسمیں کھائی کہ کوئی نشانی آ گئی تو ایمان لائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نشانی آ گئی تو بھی ایمان نہیں لانے والے۔ ایمان لانا ہے تو قرآن پڑھو، اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسے کہ نہیں وہ ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہدایت آنے کے بعد اس کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے اور ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جب ہم پہلی بار سنتے ہیں اللہ کی آیت کو تو اطاعت کرنا ہے، نہیں تو اللہ پھیر دیتا ہے ہدایت سے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے اور دین پر ثابت قدم رکھ۔ ہدایت کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے لیے ہدایت ڈال دے اور ہمیں اپنی نفس کی برائی سے بچا، آمین۔ پورے پارے میں جو ہے عمل کی بے شمار باتیں ہوئی۔ دین کے معاملے میں بحثوں میں نہیں پڑنا، غور و فکر کا موقع بھی ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ احرام کے حالت میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا جس سے ہمارے خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ ساتھ اپنا جو ہے سو جائزہ بھی لینا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر غور و فکر کرتی ہوں، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آیتوں میں ہم سب کی توجہ یعنی سورہ انعام کی 31-32 جو آیت ہے اس میں ہماری توجہ یہ ہے چاہتی ہے کہ کیا ہم اس پر غور کریں گے، کیا ہم اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں قول سے، عمل سے یا فعل سے؟ کیا قیامت کی گھڑی کو آتا دیکھ کر، موت کو آتا دیکھ کر ہم حسرت کریں گے؟ کیا ہم تیار ہیں اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی کمروں پر لادنے کے لیے؟ اور کیا ہم دنیا کی حقیقت سمجھ گئے ہیں؟ یعنی ہمارے کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ جینے والا بنا دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو یہ ساری چیزیں جب ابزارو کرنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو ہم اپنے عمل میں کیا لانا ہے، جیسے کہ ہم ہر جز میں لیتے آئے ہیں، تو اپنے عمل میں ایک ایک چیز ہر جز وائز ہم تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا عمل اچھا ہوگا۔ صرف حق بات کرنی ہے، پاک چیزیں کھانا پینا ہے، پھر آخرت کی فکر کرنا ہے، پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، مصیبت کے وقت بھی جھکنا ہے اور خوشی کے وقت بھی۔ کلام اللہ سن کے آنسو نکلنے چاہیے۔ اور پھر کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی آیت کو جھٹلانے سے بچنا ہے، پھر سود سے بچنا ہے، ملاوٹ، دھوکہ، کھوٹ، لوٹ مار، یہ ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ فحش قسم کے جوکس، میوزک اور جھوٹی گواہی، پھر زیادہ سوال کرنے سے بھی بچنا ہے۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کریں؟ حرام سے بچتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ باپ دادا بلا وجہ کی رسم اور وہ جو بھی رسم رواج ہے ان کے ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ غور کریے۔ اب اگر چیک کریں اگر ہم میں ہے تو وہ نکالنا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے میں غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں، یہ سب میں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اپنے اندر یہ چیز، یہ کوالٹی ہے نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ یعنی حق کی طرف بڑھتے ہوئے رکاوٹیں آئی تو پریشان ہوتے ہیں ہم یا نہیں ہوتے، یہ دیکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين